مصنفہ ختیجہ مستور 1927 سے 1982 افسانہ نگار، ناول نگار، ابتدائی زندگی، ادبی سفر، تصنیفات، اعزازات، اسلوب، طرز تحریر کی خصوصیات۔ 12ویں جماعت۔ ختیجہ مستور دسمبر 1927 اردو ادب کی ممتاز ناول نگار اور افسانہ نگار تھیں۔ ابتدائی زندگی۔ ختیجہ مستور بریلی برطانوی ہند میں پیدا ہوئی، جبکہ والد ڈاکٹر طیاور احمد خان حکومت ہند کے ملازم تھے۔ ادبی ماحول۔ والدہ انور جہاں بیگم بھی لکھتی تھیں اور والد کے انتقال کے بعد والدہ کا دوبارہ نکاح ہوا۔ ختیجہ نے اپنی چھوٹی بہن ہاجرہ مستور افسانہ نگار کے ساتھ ابتدائی عمر سے ادبی سفر شروع کیا۔ 1947 میں خاندان کے ہمراہ پاکستان لاہور منتقل ہوئی اور ان کے ادبی سفر میں احمد ندیم قاسمی جیسی شخصیات نے رہنمائی فراہم کی۔ ادبی سفر 1942 سے مختصر افسانوں کا آغاز کیا۔ 5 افسانوں کی مجموعے، 2 ناول شائع ہوئے جن میں اخلاقی، سماجی و سیاسی موضوعات کی عکاسی ہوتی ہے۔ افسانوں کی چند مشہور کتب: خیل 1944، بوچھاڑ 1940، چند روز اور 1951، تھکے ہارے 1962، ٹھنڈا میٹھا پانی 1981۔ اس پر ہجرہ ایوارڈ ملا۔ عالمی شہرت یافتہ ناول آنگن شائع و پذیر آئی۔ 1962 میں ناول آنگن شائع ہوئے سے اردو ادب کی شاخہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اعزازات: 1963 کا آدمجی لٹریری ایوارڈ اس ناول کے لیے ملا۔ انگریزی ترجمہ۔ ٹیلی ویژن ڈرامہ 2018 میں ہم ٹی وی پہ مقبول ڈرامہ سیریل دکھایا گیا جس نے ناول کو دوبارہ مقبولیت دلائی۔ ادبی موضوعات: آنگن، زمین اور دیگر افسانوں میں تقسیم ہند کی پیچیدگیوں، خواتین کے جذبات، متوسط طبقے کے مسائل پیش کی گئی۔ ناول زمین 1983 میں شائع ہوا۔ آنگن کا فکری تسلسل مانا جاتا ہے۔ ذاتی زندگی: 1950 میں صحافی ظہیر الدین بابا روان سے شادی کی۔ وفات: 25 جولائی 1982 کو لندن میں انتقال۔ لاہوری قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ وراثت و ادبی مقام: اردو ادب کی پہلی صفحہ شمار خاص طور پر خواتین ادیبوں کے لیے راہیں ہموار کرنے والی ان کی کہانیوں میں عورتوں کے حقوق، ازدواجی تنازعات اور سماجی خلیات کو بے باکی سے پیش کیا گیا۔ یادگار تقریبات: کراچی آرٹ کونسل اور دیگر علمی اجتماعات میں ان کے فن پہ باقاعدہ طور سے تقاریر، سیمینار ہوئے جن میں انہیں وہ مقام دیا گیا جو حقیقت میں ان کا حق ہے۔ ختیجہ مستور نے نہ صرف تقسیم ہند اور خواتین کے مسائل کی حساسیت کے ساتھ پیش کیا بلکہ اردو ادب میں شعور انگیز انفرادیت اور فکری گہرائی بھری۔ ان کا مقام حقیقی فنکاروں میں حاضر کے لیے معیار ہے۔ ختیجہ مستور کے طرز تحریر کی خصوصیات نہایت منفرد، جاندار، فکری گہرائی کی حامل ہے۔ افسانے ناول جہتیں متعارف کرائیں۔ ختیجہ مستور کے طرز تحریر کی خصوصیات: نمبر 1، سادگی و بے ساختگی۔ ان کی زبان سادہ، رواں، جذبات سے لبریز ہوتی ہے، ثقیل و مشکل الفاظ سے گریز کرتی ہے مگر بیان میں اثر انگیزی کم نہیں ہوتی۔ حقیقت نگاری: ان کا اسلوب حقیقت پسندانہ، زندگی کی تلخیوں، عورت کے دکھ، سماجی نابرابری اور تقسیم ہند کے اثرات کو حقیقت کے قریب ترین کرتی۔ کردار اور ماحول دونوں حقیقی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ نسوانی نقطۂ نظر: عورت کے جذبات، اندرونی کشمکش، معاشرتی جبر اور سماجی مقام کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے نسوانی کردار نہ صرف حساس بلکہ شعور متحرک مزاحمت کا جذبہ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ نفسیاتی تجزیہ: یہ کرداروں میں احساسات، جذبات کی پیچیدگیاں باریک بیانی سے بیان کی گئی ہیں، نفسیاتی کشمکش کو بڑی فنی سلیقے سے پیش کرتی ہیں۔ سماجی اور سیاسی شعور کی تحریروں میں 1947 کی تقسیم ہند، مہاجرت، طبقاتی کشمکش، نئی ریاست کی سماجی تبدیلیاں واضح طور پہ جھلکتی ہیں۔ ناول آنگن اور زمین میں تاریخ کو سماجی زاویے سے دیکھا گیا ہے۔ تمثیلی انداز: کہیں کہیں علامتی تمثیلی اسلوب بھی اختیار کرتی ہے۔ مثلاً آنگن صرف گھر کی فزیکل جگہ بلکہ سماجی بندھنوں اور روایتی قیود بھی شامل ہیں۔ مکالمے کی قدرتی ساخت: ان کے کرداروں کے مکالمے فطری، رواں اور سچائی کے قریب ہوتے ہیں۔ کرداروں کی زبان ان کے طبقے، ماحول اور تربیت کی نمائندہ ہوتی ہیں۔ جمالیاتی حس: منظر نگاری، موسم، فضا و ماحول کی تشکیل میں خاص قسم کی فنی نزاکت اور جمالیاتی توازن پایا جاتا ہے۔ ان کی نثر میں شاعرانہ لطافت ہوتی ہے مگر کبھی غیر ضروری الفاظی یا جذباتی مبالغہ نہیں ہوتا۔ ختیجہ مستور کا طرز تحریر حساس، باشعور، باوقار عورت کی آنکھ سے دیکھی گئی دنیا ہے۔ بالغی اردو ادب کے لیے ایک مضبوط بنیاد بھی فراہم کرتی ہے۔ ان کی تحریریں آج بھی جدید قاری کے لیے معنی خیز و متاثر کن ہیں۔